اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر خیمے میں تشریف فرماتے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ میں خیمے میں آ جاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں پورے کا پورا آ جاؤں؟ اب انڈرسٹوڈ بات ہے کہ خیمے میں جو آنا ہے وہ کس طرح آنا ہے؟ بھئی بندہ داخل ہوگا تو وہ پورے کا پورا داخل ہوگا نا، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں پورے کا پورا آ جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ نعم کلک، فرمایا ہاں تم پورے کے پورے اندر آ جاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اپنے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا خوبصورت تعلق ہے کہ آپ مزاح فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخل الجنت عجوز، وہ عورت بوڑھی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ لا تدخل الجنت عجوز، جنت میں کوئی بوڑھی داخل نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا؟ جنت میں کوئی بوڑھی داخل نہیں ہوگی۔ اب اللہ کے رسول ہیں تو رونے لگی کہ شاید آپ خبر دے رہے ہیں کہ میں جنت کی بشارت مانگ رہی تھی اور آپ فرما رہے ہیں کہ بوڑھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو فقالت ما لہن، وہ عورت رنجیدہ ہو گئی اور قرآن پڑھتی تھی تو وہ کہنے لگی ما لہن وکانت تقرأ القرآن، عرض کی یا رسول اللہ کوئی بوڑھی عورت کیوں جنت میں داخل نہیں ہوگی؟ اور وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ فقال لہا، تو نبی کریم جانتے تھے وہ قرآن پڑھتی ہیں، تو نبی کریم نے ان سے فرمایا کہ اما تقرئین القرآن، کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ ہم عورتوں کو دوبارہ تخلیق فرمائیں گے، پیدا فرمائیں گے اور ہم انہیں کنواریاں بنائیں گے۔ تو جو عورتیں بوڑھی ہیں وہ جنت میں جائیں گی تو وہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گی، جوانی کی حالت میں جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیہ سے مزاح فرمایا اور وہ مزاح واقعے کے مطابق تھا، قرآنی آیت مبارکہ کے مطابق تھا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، جو بوڑھی ہیں وہ بھی کیا ہو کر جنت میں جائیں گی؟ جوان ہو کر جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور اپنی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ جو ہے وہ مزاح والا معاملہ فرمایا تاکہ غیر ضروری طور پر رعب اور غیر ضروری طور پر دبدبہ موجود نہ رہے۔ تو ہماری طبیعتوں میں بھی یہ ہمیں سوچ اختیار کرنی چاہیے کہ ہم نے بلا وجہ روب، بولی اونچی آواز سے، بلا وجہ روب، یہ بہت بری عادت ہے کہ بلا وجہ جو ہے وہ سامنے والے کو دبانا اور اس پر روب جھاڑنا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق نہیں تھا۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سفر کا ارادہ درپیش ہے، میں نے سفر پہ جانا ہے اور میرے پاس اونٹ نہیں ہے اور میں مستحق ہوں، تو آپ بیت المال میں سے مجھے اونٹ عطا فرمائیں، بیت المال میں سے مجھے اونٹ عطا فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ کیا دوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اب وہ آیا کیا لینے کے لیے تھا؟ اونٹ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سفر پہ جانا ہے، مجھے اونٹ درکار ہے اور آپ مجھے اونٹنی کا بچہ عطا فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اونٹ، جو بھی اونٹ میں تمہیں دوں گا وہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے عطا اونٹ ہی فرمایا، اسے اونٹ عطا فرمایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو اونٹ میں تمہیں دے رہا ہوں وہ اونٹنی کا کیا ہے؟ وہ ظاہری طور پر یہ سمجھے کہ مجھے چھوٹا بچہ دیا جائے گا، جیسے ظاہری طور پر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی بچہ خریدا ہے تو بچہ سمجھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ ہوگا وہ بھی اونٹنی کا بچہ ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاح فرمانا تھا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر اپنے دوستوں میں، اچھا ہمارے یہاں مزاح کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں مذاق کے نام پر، جو کہتے ہیں نا میں مذاق کر رہا ہوں، وہ مذاق کے نام پر سامنے والے کی عزت اچھالتے ہیں۔ وہ مذاق نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے تمسخر۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اور قرآن میں اس کی ممانعت ہے کہ تم میں سے بعضوں کا تمسخر نہ اڑائیں۔
ان کی دل آزاری نہ کریں، ان کا مذاق. ایک ہوتا ہے خوش طبعی کرنا، جیسے یہ سارے واقعات ہیں. ایک ہوتا ہے مذاق بنانا. ہم مذاق کرنے کو کیا کہتے ہیں کہ جی مذاق تب ہوگا جب ہم اپنی گیدرنگ کے کسی ایک بندے کو تماشا بنائیں گے، اس کا مذاق بنائیں گے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. تو یہ یاد رکھ لیں کہ شرعی طور پر تمسخر حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. شرعی طور پر تمسخر حرام ہے. مذاق میں بھی آپ کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم گھروں کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور بد کلامی کر رہے ہوتے ہیں بہت سیریس ہو کے، اور بعد میں کیا کہتے ہیں ہم کیا کر رہے تھے. بڑے افسوس کی بات، یعنی آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے مذاق کی خاطر سامنے والے کے دل کو توڑ دیا، اور جب وہ پریشان ہو گیا، رونے لگ گیا، ماحول خراب ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں کون سا سیریس میں کہہ رہا تھا. تو ہمارے دین میں شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے.